اچھا گائیڈ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ انالیسس کریں، کوئی سروے کریں، تو جو اچھے مینٹورز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اچھی جگہوں پر پہنچتے ہیں. میکسیمم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں، بیکاز دس از دا فرسٹ اسٹیپ جہاں پر کرپشن جو ہے اس کو اگر کرٹیل کر سکتے ہیں تو وہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، کہ ہم سول سروس کیوں کرنا چاہتے ہیں، فار دا پاور، فار دا ریالٹی. جب یہ تین چیزیں آپ کے پاس آ جائیں نا، سب سے پہلے ریزن، ڈٹرمنیشن اور کنسسٹنسی، پھر آپ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا عرصہ پڑھے ہو. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ مینٹور بنا ہوا ہے وداؤٹ اینی اوتھینٹسٹی. دیے جا سکیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بول کے اگر اس کلاس میں آ کے بیٹھ گئے جہاں میں اور وقاص انگلش پڑھا رہے ہوں تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے اگلے ریٹرن رزلٹ کے اوپر ہمیں گالیاں مفت پڑھنی ہوگی، ہمیں مفت پیسہ جانا ہوگا. اس میں ہماری غلطی نہیں ہوگی، غلطی آپ کی ہوگی. آن لائن گائیڈنس دینے والے بہت آ گئے ہیں. آج جا کے ایک چیز سرچ مارو نا تو 36 انسٹاگرام کے پیجز اور پتہ نہیں کتنے یوٹیوب چینلز آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں جو ہر کوئی بیٹھا کیمرے کے پیچھے یہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس کیسز میں کیا کیا. What do you think is the difference between them and us standing here? اگر ہم غلطی کریں تو تم گریبان پکڑ کے ہمیں چماڑ مار سکتے ہو، ادھر ہی جائے تم. آن لائن بیٹھے والے کو آپ گھما کے الٹے آدمی دے نہیں سکتے، وہ جو مرضی غلطی کر کے نکل جائے آپ کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ باہر جائیں. اگر آپ باہر ہو گئے ہیں تو ادھر ہی رہیں، اچھی زندگی گزاریں. ٹائم کو مینجمنٹ ویسے تو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اس سی ایس ایس کی جرنی میں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ایک رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کو کور کرنے کے اندر بھی، اور آپ نے کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو کرنا ہے، یہ سارا جو ہے وہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی ایک ایسے بندے سے اٹیچ رہیں اور اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیں جو اس پروسیس کو پراپرلی گائیڈ کر رہا ہے یا اکیڈمی گائیڈ کر رہی ہے. جاب کے ساتھ آپ جو جاب کر رہے ہو اس میں آپ یہ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو. آپ کی جاب کی ٹائمنگ ایسی ہے، میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کہی تھی کہ سیلف موٹیویشن اگر وہ ہے آپ کے پاس، آپ خود ٹائم نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. آپ اپنی جاب پہ ہوگا کہ یار مجھے آدھے گھنٹے کی بریک ملی کہ میں کھانا کھاتے کھاتے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ پاتا. جاب کے ساتھ بالکل لینے ہو سکتا ہے 6 سے 8 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ. اس میں آپ نے فون یوز نہیں کرنا، اس میں آپ نے ڈسٹریکشنز نہیں اپنے لیے پالنی، اس میں آپ نے ادھر ادھر نہیں نکلنا، فوکس تیاری کرنی ہے، فوکس ہو کے پڑھنا ہے. 8 گھنٹے پڑھو. جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے ذرا ٹف ہے، جو لوگ جاب نہیں کر رہے 8 گھنٹے پڑھ لیں، 8 گھنٹے سو لیں، 8 گھنٹے ویلیاں مار لیں، پھر بھی ہو جائے گا. آپ لوگ کے پاس بہت ایمپل ٹائم ہوتا ہے، لیکن جاب کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہر سال جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، اور عموماً جو لوگ جاب والے ہوتے ہیں جب صرف انٹرویو، تو انٹرویو پہلے اس چیز کو بہت زیادہ کریڈٹ بھی لیتا ہے کہ آپ نے ایک پراپر پروفیشنل جاب کے ساتھ اس کو کوالیفائی کیا ہے، اور آپ کے ایپٹیٹیوڈ میں بھی ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ باقی لوگوں سے آپ زیادہ میٹری میچور ہوتے ہو، چیزوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے. آپ کے ٹائم مینجمنٹ اسکلز آپ کی اچھی ہوتی ہیں، آپ کو ڈیڈ لائن سیٹ کرنی آتی ہے، تو بہت ساری اسکلز آپ کی آلریڈی انلاک ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو صرف وہ ایک کوشچن نکال کے پڑھنا ہوتا ہے. کاش وہ پہلی اٹیمپٹ نادانی میں ضائع نہ کی ہوتی تو آج شاید اس لیول پہ انفارمڈ ہے کہ اسٹیٹس کرنا بہت آسان ہے. کہتے اس اکیڈمی کو کوئی وقت ہے کہ یہاں پہ آنے والے اسٹوڈنٹس ضرور کہیں نہ کہیں ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد میری باری آئی تو میں نے اسے بتایا ڈاکٹر عمر ہمارے اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ٹیچر رہے ہیں، ان سب کے ٹیچرس. میں نے کہا کہ اصل میں یہ ٹیچرز ہمارا وقت ہے. تو جو آپ سفارش کی بات کر رہے ہیں نا، وہ سفارش یہی لوگ ہیں جو آپ کی رائٹ گائیڈنس ہے، جو آپ کا کمپیٹنٹ ٹیچر ہے، جو آپ کا آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہے، جو آپ کو رائٹ گائیڈنس دے رہا ہے، وہی آپ کا وقت ہے اور وہی آپ کی سفارش ہے. شروع بھی اسی بات سے کیا تھا ان لوگوں نے، تقریباً ہر ایک نے یہ بات اس میں کہی ہے، رائٹ گائیڈنس. اس کے بعد آنیسٹ ہارڈ ورک. تو اسی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بیسٹ آف لک فار ایوری ون آف یو. آپ سب کا بھی تھینک یو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سوچا ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ نیا لے کے جائیں گے تو اللہ کرے کہ وہ آپ نے نیا پایا ہے.
کیا کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ ہر زمین پر ایکول برستی ہے اور جو زمین جتنی زرخیز ہوتی ہے وہ اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کرتی ہے. سپیریئر سروسز اکیڈمی کی ڈائریکٹر فوزیہ یوسف موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ میم آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں CSS کا رزلٹ اتنا لو کیوں ہے؟ 3000 میں سے 48 اسٹوڈنٹس پاس ہو رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ CSS کا رزلٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہو پچھلے سالوں کی نسبت سے تو اس سال کا تھوڑا سا بلکہ بہتر آیا ہے. ہر دفعہ 2% سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کی نسبت پرسنٹیج تھوڑی بیٹر تھی. بٹ اسٹل یور کوسچن ریمینس کہ اتنا اچھا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ کیا ہمارے یوتھ میں ان کے اندر کیا عقل کی کمی ہے، پڑھائی کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو تھوڑا سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہمارا اس میں فالٹی ایجوکیشنل سسٹم پیچھے سے چل رہا ہے. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ابھی تک بہت زیادہ پرابلمز موجود ہیں، وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ چیزیں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس اس کو صحیح طور سے ٹارگٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ چیز کا صحیح انالیسس نہیں کر پاتے ہیں، وہ اس کو صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان کی پراپر پلاننگ کیا ہونی چاہیے. بیسیکلی یہ اسٹوڈنٹس کا پرابلم آتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کا یہ کویسچن جینوئن ہے کہ اسٹوڈنٹس کیوں نہیں سکسیزفل ہو پاتے، کہ کیونکہ وہ صحیح رائٹ ٹریک پر چل ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. اکثر وہ رائٹ گائیڈ لائن سے محروم رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت بڑی ریزن ہے میں سمجھتی ہوں. گائیڈ لائنس تو ٹیچرز کا کام ہے، اکیڈمیز کا کام ہے، تو انہیں گائیڈ لائن صحیح کیوں نہیں دی جا رہی؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ٹو مینی کوئک اسپوائل دا براتھ، یہ چیز بھی چلتی ہے. دوسرا، آج کل انفارمیشن جو ہے وہ ایک کلک پہ آ گئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. رائٹ گائیڈنس بہت ضروری ہے. بچوں کے پاس رائٹ گائیڈنس نہیں ہوتی ہے. ہو رہا یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے بچے ادھر سے فرسٹ اٹیمپٹ سیکنڈ اٹیمپٹ میں CSS کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر آن لائن بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ نو دا ڈفرینسز. ان کو وہ پیچھے سے پورا ٹریک معلوم نہیں ہوتا. ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے، ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ایجوکیشنل، سوشل، ہر طرح کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے. ان کے لیے آگے سیم ٹارگٹ ہے، لیکن ان کا راستہ سیم نہیں ہے. ان کی ڈیفیشنسیز، ان کی اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس وجہ سے ایک جو صحیح ٹیچر ہوتا ہے وہ صحیح سے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا پرابلم ہے. دیٹس لائک اے گڈ ڈاکٹر کی طرح سے، کہ ڈاکٹر جب ایک اچھا فزیشین چیک کرتا ہے کہ کہاں پر پرابلم آ رہا ہے، صحیح پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ انہیں آگے سے میڈیکیشن اسٹارٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے. ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا گائیڈ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ انالیسس کریں، کوئی سروے کریں، تو جو اچھے مینٹورز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اچھی جگہوں پر پہنچتے ہیں اور وہ کبھی ناکام نہیں رہتے ہیں. ان کی کلاسز میکسیمم 1 سے 2 بچے پاس ہوتے ہیں. اصل میں یہاں پہ بچوں کا قصور نہیں ہے. ہم لوگ مٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر گلیمر زیادہ ہوتا ہے. بچوں کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ گلیمر ہے، یہاں پر بہت اچھی چیزیں ہوگی، ہم لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اسٹوڈنٹ کو اچھے ٹیچر تک پہنچنے کے لیے بھی تھوڑی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ان کو اتنی تھوڑی سی اپنے اندر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ صحیح گائیڈ لائن تک پہنچ پائیں. اور جو بچے ہیں وہ یہ ناکامی کی مین وجہ وہ خود کو نہیں تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اکیڈمیز میں فالٹ آ رہا ہے. اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا بچوں کو فیور کروں گی کہ اگر وہ خود کو نہیں کرتے، کیونکہ جب ایک رائٹ گائیڈ، ایک رائٹ مینٹور ہوگا تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس شیک نہیں کروائے. اس کی بجائے اس کو بڑا پولائٹلی، بہت پیار اور محبت سے اس کو ریئلائز کروائے کہ تم نے اپنے ان ایریاز پر ورک کرنا ہے. اور جب وہ کانفیڈنٹلی ان ایریاز پر ورک کرے گا تو اس کو کوئی چیز کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. میں نے ریسنٹلی CSS 2023 کوالیفائی کیا ہے اور میں پولیس سروس آف پاکستان کے اندر ایلوکیٹ ہوا ہوں، آل پاکستان 46 رینک. سر آپ بتائیے کہ آج کل جو ہماری ورلڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کی طرف، تو آپ زیادہ پریفر مینولی کیوں کر رہے ہیں؟ میں پرسنلی شاید چند شروع کے ایئرز میں نے ڈان جو نیوز پیپر ہے اس کو میں نے پیپر کی فارم میں پڑھا تھا، باقی میں نے آن لائن ہی پڑھا ہے، مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ جو میگزینز ہیں وہ بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں آن لائن ہی اسٹڈی کر لوں. اور اسی طرح گورنمنٹ بھی کوشش مسلسل یہی کر رہی ہوتی ہے جب آپ سروس میں آتے ہیں کہ ہم میکسیمم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں، بیکاز دس از دا فرسٹ اسٹیپ جہاں پر کرپشن جو ہے اس کو اگر کرٹیل کر سکتے ہیں تو وہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا. سپیریئر سروس اکیڈمی میں بچے کا کس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ ایک پرسنل کویسچن ہے، ان اسٹوڈنٹس سے ہی پوچھنا چاہیے، لیکن آن دا بہاف آف دوز اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہیں،
ان کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میڈم نے جو ہم سیمینار کر رہے تھے اس میں کہا تھا کہ اس اکیڈمی سے کوئی جڑ گیا اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ویسے صوفیانہ بات ہے, لیکن یہ بات اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہوپ ضرور دے دیتی ہے اسٹوڈنٹ کو. تو ہم جو ہے اس اکیڈمی کے اندر نہ صرف ان کی جو مسٹیکس ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ جب وہ فیل ہوتے ہیں تو ان کو ہوپ بھی دیتے ہیں کہ دے کین ڈو ان نیکسٹ اٹیمپٹ. آپ اپنا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟ اچھا, یہ کوشچن تو میرے بڑے دل کے قریب ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کرائسس میں یا جس نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ ویسے نازک موڑ 75 سال سے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارا کنٹری ہے, اس میں جب پرابلم زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بہت ہیں کام کرنے کی, یعنی کہ گیپ اتنا ہے, ورک لوڈ اتنا ہے, کام کرنے کے طریقہ کار بہت زیادہ ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سروس کے اندر ایلوکیشن جب میری ہوئی تو آئی واز کانفیڈنٹ کہ آئی شوڈ بی دا پارٹ آف دا سول سروس سو دیٹ آئی کین ڈو سم تھنگ ویلیویبل ان دس سروس فار پاکستان. ہم کوشش کریں کہ یہ بت بھی توڑ دیں کہ آپ نے سروس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرنا ہے. افسر شاہی کا جو بت ہے وہ بھی توڑنا ہے, آپ نے ورک کرنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ کی ساری فینٹیسیز ٹوٹ جائیں گی سول سروس کی کہ ہم سول سروس کیوں کرنا چاہتے ہیں, فار دا پاور, فار دا ریالٹی جو بھی ہے, اس کے باوجود اگر آپ سول سروس کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از دا مومنٹ جب آپ کو واقعی سول سروس میں آنا چاہیے. تو یہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ واقعی اس میں قوم کی خدمت کا ایلیمنٹ ضرور ساتھ رہے. اس اکیڈمی کا موٹو بھی یہی ہے. تھینک یو سر. میرا نام ڈاکٹر مریم نوین افضل ہے. میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں. میں نے اپنی گریجویشن نیشنل میڈیکل یونیورسٹی سے کی ہے. 2022 میں میں نے اپنی گریجویشن اینڈ کی ہے, اور اس کے بعد میں نے سول سروس کا ایگزام دیا تھا 2023 میں, اور الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی میں نے اس کو کلیئر کیا, اور انٹرویو کے بعد میں اب ایلوکیٹ ہوئی ہوں پوسٹل گروپ میں. بچوں کی گائیڈنس کے لیے بتائیں گی فرسٹ اٹیمپٹ میں کس طرح پاس ہوتے ہیں؟ اچھا, ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے کہ آپ کے مائنڈ میں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ایگزام کیوں دینا ہے. نمبر 1, آپ کی ریزن جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بھی چیز سے کرنے کا ریزن مل جاتا ہے, دوسری چیز ہوتی ہے ڈٹرمنیشن اور فوکس, کہ آپ ایک چیز کو پانے کے لیے کتنی جدوجہد کر سکتے ہو اس کے لیے. نمبر تیسرا ہوتا ہے کنسسٹنسی, کہ آپ اس چیز کو پانے کے لیے کیا روز اٹھ سکتے ہو اور ایک ہی روٹین کو فالو کر سکتے ہو. جب یہ 3 چیزیں آپ کے پاس آ جائیں نا, سب سے پہلے ریزن, ڈٹرمنیشن اور کنسسٹنسی, پھر آپ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا عرصہ پڑھ رہے ہو یا کتنے لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہو, کتنی اٹیمپٹس کو لے رہے ہو. آپ جو بھی اٹیمپٹس لوگے اس لحاظ سے لوگے کہ میں نے اس میں کلیئر کرنا ہے. کین ڈو اپروچ کے ساتھ آپ بیٹھو گے اور انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. میرا نام حویرس مغل ہے اور میں سپیریئر سروسز اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور ایک جرنی ہے جو ابھی اس کے بینر کے ساتھ چل رہا ہے. سر فرسٹ ٹائم نہیں ہے آپ کی پیپر کے لیے؟ نہیں, ابھی میں نے اٹیمپٹ دینی ہے اپنی, اور اس میں یہ ہے کہ ابھی میں پریپیئر کر رہا ہوں, اور میں امید کر رہا ہوں کہ جب میں کمپلیٹلی پوری طرح سے پریپیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک فل فلیجڈ وے میں ایک اپنی اٹیمپٹ دوں گا. اس کے لیے جو ہے میرے پاس یار سیمینار کا بڑا ایک فروٹفل سا ایکسپیرینس رہا. اس میں یہ تھا کہ میری طرح کے اور بہت سارے نیو بیز جنہوں کہتے ہیں, نیو کمرز تھے, جو بہت سارے ایسے ایمبیگوٹیز اور بہت سے ایسے کویشچنس تھے جس کے سوال جو ہیں وہ ہمیں جواب جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ مینٹور بنا ہوا ہے وداؤٹ اینی اوتھینٹسٹی. تو اس میں اس طرح کا ایک سیمینار ہونا جہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ریئل لائف CSPs موجود ہیں, اور وہ ہمارے سوالوں کو بڑے اچھے سے کیٹر کر رہے تھے, اور انہوں نے ہمارے سوالات کو اچھے سے انٹرٹین کیا اور ہمیں جوابات دیے. بہت سی کنفیوژنس جو ہیں, ایمبیگوٹیز جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں. تو اٹ واز اے فروٹفل سیشن. سر آج کل کی ورلڈ چینج ہو رہی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, ادھر کیوں نہیں گائیڈ لائن اچھی ملتی؟ دیکھیں, میں اس چیز سے جو ہے منحرف ہرگز نہیں ہوں کہ جی اگر ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں تو ان کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. انہیں بالکل ہمیں یوز کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا اپنے مینٹور کے ساتھ, وہ بڑا ضروری ہے. لائیو انٹریکشن ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے, وہ لائیو سیشن نہیں ہے, وہ بس جو ریکارڈیڈ ہے وہ جا چکا ہے. اب وہ ایک اسٹوڈنٹ کے بہت سارے جو ہیں وہ سوالات ہوتے ہیں, جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو وہ کراس کویشچن یا ایک سیشن کے بعد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ میرے خیال میں لائیو ہونا چاہیے. اور سپیریئر سروسز اکیڈمی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں مینولی فزیکلی کلاسز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آن لائن آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی کلاسز دے رہے ہوتے ہیں.
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एजाज़ उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।